السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جز 13 کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمین۔ جز 13 جو ہے اس میں بھی جو ہے سورۃ یوسف ہی جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور جو ہے سورۃ یوسف کے حوالے سے پیچھے جو ہے جز 12 میں یہ بات ہوئی تھی کہ سورۃ یوسف کو جو ہے وہ اسکالرز جو ہے وہ دکھی اور غمزدہ لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں کہ کیوں جو ہے وہ دکھی اور غمزدہ شخص جو ہے اس کو پڑھے تو اس کے جو ہے غم میں اس کو ڈھارس ملے گی۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے امتحانات کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو انسان اس پر جو ہے وہ غمزدہ اور جو ہے دکھی ہوتا ہے یا تکلیف کا شکار ہوتا ہے، یعنی غم اور دکھ جو ہے وہ اس تکلیف اور امتحان کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نعوذ باللہ کوئی بدزنی کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو تکلیف دہ حالت آتی ہے تو اس سے جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ انسان اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یا لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو کہ ہوتا اللہ ہی کے اذن سے ہے، لیکن جو ہے وہ لوگ جو ہے ہمارے لیے جو ہے غم دینے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ایسی دونوں صورتحال میں یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق ہی دراصل حقیقی راحت اور خوشی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں لاتا ہے، اور لوگوں کی تکلیف پر ان کو معاف کر دینا اور یہ بھی اللہ کی خاطر کرنا، یہ جو ہے دراصل جو ہے وہ اس غم کو جو ہے دور کرنے کا جو ہے باعث ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی جو ہے شخصیت میں ہم یہی چیز دیکھیں گے، اور پھر صبر، تقوی اور احسان یہ وہ صفات ہیں جو بندہ مومن کی ساری زندگی کے جو ہے ایکشنز کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جس حالت میں بھی تھے ان کی جو ہے ان صفات کا بار بار جو ہے ذکر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا، تقوی سے کام کیا، اور وہ محسن انسان تھے۔ تو جو ہے جز کا آغاز جو ہے وہ آیت نمبر 53 سے ہوتا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو ہے اگر اس آیت کو جو ہے وہ عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی کے لیے لیا جائے تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی جو ہے غلطی کو پہچان لیا، اور دوسری طرف جو ہے یوسف علیہ السلام کی اپنی صفائی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اگر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قول جو ہے لیا جائے تو جو ہے اس سے ان کی ذات کی جو ہے وہ عظمت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے انسان خود تو جو ہے کبھی بھی برائی سے نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور اسے بہکنے سے بچائے، اس کو جو ہے اس کے نفس کو جو ہے کسی غلط کام کی طرف جو ہے جانے سے بچا لے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو ہے جس چیز کی چاہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راہ کو آسان کرتے ہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے ٹرانزیشنل جو ہے فیز میں بھی جو ہے دکھائی دیتی ہے، اور سبحان اللہ یہ جو ہے سبق بھی ملتا ہے کہ تبدیلی کیسے غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت جو ہے وہ اللطیف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا جو ہے اس کا ذکر آئے گا۔ پھر آیت جو ہے 58 میں جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو ہے وہ آمد کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جو اپنے آپ کو جو ہے ایک بڑا جتھا سمجھتے تھے، اور جو جنہوں نے وہ کر دیا جو انہوں نے کر دیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جو ہے وہ اب جو ہے ایک سوالی کی شکل میں جو ہے اسی یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ سامنے کھڑے تھے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ جو ہے وہ انجانی رہے، کیونکہ وہ جو ہے اس چیز کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس جو ہے شخص کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ اس کا برا چاہا تھا اور کیا بھی تھا، تو جو ہے وہ اسے اس حال میں جو ہے وہ کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہاں پر سے بھی جو ہے کتنا بڑا سبق جو ہے ملتا ہے کہ جو ہے کوئی جو ہے ہمارا کتنا بھی برا کرنا چاہے وہ ہرگز جو ہے ہمیں جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہ ہو۔
تو کسی کی بھی ہمارے بارے میں جو ہے وہ برائی رکھنا اس کا، یا اس کا عملی طور پر اس کو کچھ کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ایسا انسان ہو سکتا۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور یہ چیز جو ہے تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کتنا مضبوط اور بہادر جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اور پیچھے جو ہے وہ آیت ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ کوئی مصیبت جو ہے ہم پر نہیں آتی مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب تک جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اذن نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آیت نمبر 83 میں جو ہے وہ جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے صبر کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ کس طرح انہوں نے دوبارہ پھر جو ہے اپنے دوسرے بیٹے کے معاملے میں بھی جو ہے اس کی خبر سن کر جو ہے وہ صبر کیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے صبر کی بھی انتہا کا ذکر ہے، دکھ غم آنسو سب ساتھ ساتھ ہیں، مگر کیا ہے کہ اللہ کی خاطر جو ہے برداشت کرنا اور اللہ سے پر امید رہنا، صبر اور امید کے ساتھ مشکل کے ٹلنے کا انتظار اور اچھے وقت کے آنے کی جو ہے امید رکھنا، یہ ہے صبر میں جو ہے یعنی پازیٹیو رویہ، یعنی مشکل میں جو ہے صبر کرنا اور پازیٹیو رویہ رکھنا وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اچھے وقت کے آنے کی امید رکھتا ہے، اور اتنی مشکل میں بھی جو ہے ان کا پر امید رہنا، یہ ان کا جو ہے اللہ پر بھروسے کی جو ہے وہ نشانی بھی تھی، کہ ایک طرف جو ہے وہ دکھ اور غم سے جو ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے جو ہے ان کا جو ہے وہ امید جو ہے ان کی نہیں ٹوٹی تھی، جس کا ذکر جو ہے آیت نمبر 85 میں بھی آ رہا ہے کہ قالوا تاللہ تفسؤ، یعنی ان کے جو ہے دوسری اولاد نے ان سے کہا کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ بس انہی کو یاد کیے چلے جائیں گے، تو انہوں نے کیا کہا، جس کا ذکر آیت نمبر جو ہے وہ 87 میں جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے نہیں انہ لا یئیس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی دکھ اور جو ہے وہ غم جو ہے اور اس کے معاملے میں جو ہے رونا اور اس کو محسوس کرنا ایک طرف، لیکن اللہ سے جو ہے وہ امید رکھنا وہ تو کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ ایک کافر ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا امید ہو سکتے ہیں، مومن جو ہے وہ تو کسی حال میں بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 90 میں کس طرح جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انہیں پہچان لینا جو ہے وہ آتا ہے کہ قالوا انک لانت یوسف، اور انہوں نے جو ہے کیا کہا کہ قال انا یوسف، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اور پھر دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کی عاجزی اور تواضع جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یعنی جس آج مقام اور مرتبے پہ بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ احسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی جو ہے وہ تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین جو ہے ان کا اجر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ 92 میں جو ہے کس طرح سے جو ہے انہوں نے بڑے دل کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ معاف کر دیا، قال لا تثریب علیکم اليوم، یہاں تک بھی کہہ دیا کہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو ہے یہاں سے ان کا جو ہے وہ محسن ہونا پتہ چلتا ہے، اور ان کا جو ہے واقعی تقوی اور صبر جو ہے وہ معلوم پڑتا ہے۔ کتنا ظرف چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہے معاف کرنے کے لیے کہ جو ہے جو اصل میں ساری جو ہے زندگی بھر کی مشکلات کی ابتداء ہے، یعنی وہ ان سے یعنی ہر چیز جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی، لیکن جو ہے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی خاطر جو ہے ان سے بھی جو ہے گرفت نہ کی، اور اس بات کو جو ہے وہ یہ کہا کہ جو ہے یہ شیطان تھا جو رشتوں میں جو ہے وہ ڈالتا ہے اور جو ہے آپس کے تعلقات کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے۔ اور یہاں ان کا یہ ظرف دکھائی دیتا ہے نا کہ کس طرح جو ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پورا قابو پا لینے پر جو ہے قادر ہو جائے اور پھر معاف کرنے کو جو ہے وہ اس کا انتخاب کرے، تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ حوصلہ چاہیے، یہی محسن کا جو ہے کردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے جو ہے قرآن کے جو ہے سبق کو جو ہے وہ بھولے نہیں تھے، اور آپ نے بھی جو ہے اہل مکہ کو جو ہے یہی کہتے ہوئے جو ہے وہ معاف کر دیا تھا کہ جب دوسرے وہ نہ دے سکیں، یعنی وہ دے سکتے ہیں اور وہ نہ دیں مگر آپ جو ہے وہ دے دیں، تو یہی تو جو ہے آپ کا محسن ہونا ہے، کہ لوگوں کے دوسروں کے اندر وہ ظرف نہ تھا، مگر کیونکہ آپ محسن ہے تو آپ کے اندر جو ہے یہ ظرف تھا، آپ نے وہ کیا جو آپ تھے اور انہوں نے وہ کیا جو وہ تھے۔ پھر آیت نمبر 93 میں جو ہے ان کا
جو ہے وہ باقی گھر والوں کو بھی جو ہے وہ بلا لینا، جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جو ہے سب گھر والوں کو بھی جو ہے وہ اب لے آؤ۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 100 میں جو ہے پھر ان کا جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ جو ہے انہوں نے اس خواب کا ذکر کیا، اچھی چیز کا ذکر کیا اپنے والد کے سامنے کہ قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ اللہ ہی نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، اور کس طرح جو ہے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ جو ہے وہ ایک صرف ایک ٹچ تھا کہ جو ہے کس پروسیس سے، یعنی کن حالات سے میں گزرا ہوں، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کہ وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا کہ جب اس نے جو ہے مجھے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ قید خانے سے نکالا تھا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، کہ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہاں سے جو ہے وہ صحرا سے جو ہے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ جو ہے شیطان نے جو ہے وہ بینی و بین اخواتی، اس نے جو ہے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں جو ہے صفت لطیف جو ہے آ رہی ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور جو ہے دعاؤں کا حصہ بنانا، یہ بھی کتنا عظیم جو ہے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کا، کہ میرا رب تو ایسا جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے تدبیریں کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو ہے وہ کیا واقعہ جو ہے وہ کیا رنگ سے بدل دیتا ہے، اور زندگی کس طرح سے جو ہے وہ بالکل جو ہے بدل کر رہ جاتی ہے۔ تو جو ہے وہ کتنا جو ہے ایسے میں اپنے رب سے جو ہے وہ بھروسہ والا رشتہ جو ہے وہ بندے کا ہونا چاہیے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ سب جاننے والا بھی ہے، اور اس کے سارے معاملات فیصلے جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 101 میں کیا دعا کی کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت اور بندے کی جو ہے عاجزانہ جو ہے وہ دعا کہ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، یعنی اللہ تیرے احسانات، اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہے ان کا ذکر کیا، اور پھر زمین و آسمان کے بنانے والے، یعنی ہر چیز تو آپ کی ہے اللہ، مجھے جو کچھ بھی دیا وہ تو آپ کا ہے، آپ ہی کا دیا ہوا ہے، تو آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں، میرا خاتمہ اسلام پر کیجئے اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ جو ہے ملا دیجئے۔ یعنی سب کچھ پا کر بھی، سب کچھ مل بھی گیا ہے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو اس سب کچھ مل جانے کے دھوکے میں نہیں پڑنے دیا۔ اور دعا کیا بتا رہی ہے کہ اصل نعمت تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مل جائے، اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کے حضور اپنے مقام کو پہچان لینا، تو ایسے شخص کو ساری دنیا ہی مل جاتی ہے، اور پھر ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں اسے ساری دنیا بھی اس کے سامنے ڈھیر لگا دی جائے تو وہ اپنے مرتبے کو نہیں بھولتا کہ وہ بندہ ہے اور وہ دنیا میں اللہ کی سروس کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسی پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ توفانی مسلمہ کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے وعدے کے مطابق پر چلوں، یعنی جو جیسے میرے جو ہے والد تھے، جیسے ان کے والد تھے اور جیسے ان کے والد تھے، یعنی جو ان پیغمبروں کی جو ہے نسل سے ہوں، کہ ان کا بھی یہی جو ہے دعا تھی کہ ہم جو ہے وہ تیری فرما برداری کی حالت میں جو ہے دنیا سے رخصت ہوں۔ تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ ایک طرف ایک بلا آزمائش سے جو ہے میں کامیابی سے نکل گیا ہوں، مگر ابھی جو ہے اب اقتدار کا جو ہے امتحان آ گیا، یعنی پہلے مشکل حالات سے آزمائش ہو رہی تھی، اب جو ہے وہ جو ہے کشادگی کے ساتھ اور جو ہے اچھے حالات کے ساتھ جو ہے وہ آزمائش ہو رہی ہے، مگر بات تو کیا ہے کہ اینڈ کس حال میں ہوگا، یہ اہم ہے کہ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ اسی پر جو ہے مجھے موت آئے کہ جو ہے میں تیری فرما برداری کی حالت میں ہوں اور مجھے نیکوکاروں میں جو ہے وہ شامل فرمانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جو ہے دین پر استقامت کی دعا جو ہے کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ جو ہے دل جو ہے وہ اللہ تیری جو ہے وہ دین پر جو ہے جمع رہے۔ اور اسی طرح اسی قسم کی دعا جو ہے ان کے جو ہے وہ گریٹ گرینڈ فادر ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو مانگی تھی نا، جب انہوں نے کہا تھا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، تو جو ہے انہوں نے بھی جو ہے صالحین کی جو ہے وہ صحبت جو ہے ان کا جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ مانگا تھا۔ تو کس طرح جو ہے یہ خیر و بھلائی جو ہے وہ
اس جو ہے خاندان، اس نسل کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا اس میں سے سب سے اہم ترین جو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے معرفت اور پہچان جو ہے، اور جو ہدایت ان کے حصے میں آئی تھی، اور وہ جو علم اور حکمت ان کے حصے میں آئی تھی کہ جس نے انہیں جو ہے بہترین بندہ بن کر جو ہے وہ زندگی جو ہے گزارنا سکھایا۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 108 میں کیا آتا ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ جو ہے یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے میری سیدھی راہ ہے کہ جو ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کون؟ میں بھی اور جو ہے میرے پیروکار بھی، یعنی پوری روشنی میں ہم اپنا رستہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی اور جو ہے میرے ساتھی بھی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو ہے میں اپنے جو ہے درست رستے کو اچھی طرح اس کا علم لے کر پھر اس پر چل رہا ہوں، اور اسی کی دعوت جو ہے میں لوگوں کو دیتا ہوں۔ تو بصیرت بھی جو ہے، یہ روشنی بھی جو ہے وہ علم کے ساتھ آتی ہے۔ جب جو ہے نفع بخش علم انسان کو ملتا ہے تو یہ بصیرت، یہ روشنی اس کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور جو ہے اسی پر جو ہے وہ اسی بصیرت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھی دعوت دینے کے جو ہے وہ قابل بن جاتا ہے۔ تو علم کے جو ہے وہ بے شمار ثمرات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الرعد جو ہے وہ آتی ہے، اور جو ہے حروف مقطعات سے ہی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، اور جو ہے اس کے بعد کتاب ہی کا ذکر ہے، اس کی آیات کا ذکر ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ جو ہے یہ کتاب جو ہے اس کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ مان نہیں رہے۔ یعنی پہلی جو ہے آیت کے اندر سورۃ الرعد کا جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا کہ جو ہے اس کا مضمون کیا ہے کہ حق اور سچ ہے یہ پیغام، خواہ لوگ اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں، یعنی ان کے ماننے سے یا ان کے نہ ماننے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایک مصمم حقیقت ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ سچا پیغام ہے۔ اور پھر آیت نمبر 13 جس سے جو ہے سورت کا نام ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بجلی کے کڑک کے دوران جو ہے پڑھنے والی تسبیح بھی ہے کہ سبحان اللہ الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یعنی اسی سے جو ہے یہ تسبیح بھی ہے کہ اللہ کی حمد جو ہے کہ جو ہے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں کہ فرشتے اس کی ہیبت سے جو ہے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے دوبارہ یہی بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی کی عظمت کو نہ پہچان سکے تو کیا ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے؟ تو جو ہے ہر شے تو پہلے اس کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے، اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں جناب میں جو ہے کسی قسم کی کمی اس سے واقع نہیں ہوتی۔ جو کمی یا اضافہ ہوتا ہے وہ تو انسان کے اپنے ہی اعمال نامہ میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اسی مضمون کو تو آیت نمبر جو ہے 15 میں بھی جو ہے دہرایا گیا کہ کس طرح ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 24 میں جو ہے وہ کیا آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نیک اعمال کرنے والے اور صبر سے زندگی گزارنے والے جو ہیں ان کو شاباشی ملے گی۔ یہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہے کہ تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس بنا پر اور اسی کی بنا پر جو ہے تم جو ہے یہ آخرت کے اس گھر کے جو ہے مستحق ہوئے ہو۔ تو یہ جو ہے سلامتی کی دعائیں اور جو ہے یہ آخرت کا بہترین ٹھکانہ جو ہے کس بنا پر ہے؟ اس صبر، استقامت اور برداشت پر جو تم دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ دین پر جو ہے جم کر رہے اور اللہ کی فرما برداری کے راستے پر جو ہے وہ جم کر رہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 جو ہے اس میں کیا فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں تو ان کے دلوں کو جو ہے وہ سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور جو ہے جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر میں جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔
یعنی زمین پر بھی جنت کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور جنت کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اور یہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو یعنی یہ جو ہے ایمان لا کر جو اللہ کی جو ہے ذکر میں اور یاد میں جو ہے جن کے دل جو ہے سکون پاتے ہیں، انہی کو آیت نمبر 24 میں جو ہے یہ سلامتی کی بشارت اور آخرت میں جو ہے اچھے انجام کی جو ہے وہ بشارت جو ہے وہ ملے گی. اور اس میں جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بھی آتا ہے نا کہ جو ہے وہ میری جنت جو ہے وہ تو میرے سینے میں ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد، اس کی محبت، اس کے ساتھ جو ہے وہ سچا جو ہے دل سے انسان کا ہونا اور اس کا ذکر کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کو جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہو، جو ہے لذت جو ہے وہ دیتی ہیں. پھر آیت نمبر جو ہے وہ 43 جو آخری آیت ہے اس صورت کی، اس میں پھر پہلی آیت کے مضمون کو دہرایا گیا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ منکرین کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب کا جو ہے وہ علم رکھتا ہو. یعنی تم مانو یا نہ مانو، میری رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور تمہاری گواہی دینے یا نہ دینے سے اس سچ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو ہے پیغام بھی سچ ہے اور پیغمبر بھی سچ ہے. تم چاہے اس کی جو ہے وہ تصدیق کرو یا اس کی جو ہے تردید کرو. آگے جو ہے سورت ابراہیم ہے، اور اس کا آغاز بھی جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ جو ہے الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں. کس کی اذن سے؟ اس رب کی توفیق، اس کے اذن سے کہ جو ہے اس رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے. یعنی اس کتاب، اس جو ہے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ تم لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا، اور یہ صرف تب ہوگا جب اللہ تمہارے رب کا اذن ہوگا. اور وہ ہستی کیسی ہے؟ جو زبردست بھی ہے، یعنی جو ہے عزت دینے والی ہے، اور وہ تعریف والی بھی ہے کہ جو ہے جس کو جو ہے وہ تعریف چاہیے تو جو ہے اس کو اس تعریف والے اس الحمید کے رستے کی جو ہے ہدایت جو ہے وہ اپنانی چاہیے. پھر کیا جو ہے سورت کا آغاز اس مضمون سے ہو رہا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کو تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں العزیز الحمید کی ہدایت کی ضرورت ہے. اور پھر آیت نمبر 4 میں جو ہے بتایا گیا، یعنی پہلی آیت میں جو ہے وہ کتاب کے آیات کے متعلق بات تھی، اور یہاں جو ہے پیغام جو ہے جنہیں دیا گیا پیغمبر کی بات ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. یعنی جو ہے وہ پیغمبر جو ہے اس نے جو ہے وہ آیات جو ہے اللہ کی جو ہے ان کو بیان کیا، کھولا، واضح کیا، اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے جو ہے اس کی وضاحت کر کے عمل کر کے جو ہے دکھایا کہ جو ہے ان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے شامل کرنا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہتا ہے جو ہے راستے پر لاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جو ہے ہدایت بخشتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ یاد دہانی کروائی تھی آیت نمبر 7 میں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کہ جو ہے تمہارے رب نے یہ اذن دے دیا کہ اگر تم شکر گزار ہو تو میں تمہیں اور زیادہ ضرور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر تم نے کفر کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو میرا عذاب زبردست ہے. یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جو ہے زبردست عذاب دوں گا، بلکہ کہا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یعنی یہاں جو ہے وہ یہ آپشن کھلی رکھی کہ اگر جو ہے وہ کوئی بندہ پلٹ آئے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عذاب سے بچ سکتا ہے جب توبہ کا رستہ اختیار کر لے تو. اور جو ہے آیت نمبر 7 جو ہے وہ پھر یہی یاد دہانی کرواتی ہے کہ جو ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. پھر آیت نمبر جو ہے وہ 21 اور 22 میں جو ہے وہ ایک طرف انسانی شیطان اور دوسری طرف جو ہے وہ جن شیطان کا جو ہے ذکر آ رہا ہے کہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.
قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، کہ جو ہے وہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت کمزور جو ہیں، ضعفاء جو ہے وہ اپنے بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے تو کیا اب اللہ کے عذاب سے تم ہم کو بچا دو گے؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی راہ دکھائی ہوتی نجات کی تو ہم تمہیں بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے دکھا دیتے، ہم تمہیں بھی جو ہے بچا لیتے۔ اب تو یہاں جو ہے یکساں ہے کہ ہم شور کریں، جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، یعنی وہ وہاں صاف مکر جائیں گے کہ ہم تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جن شیطان بھی کیا کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے وہ سب سچے تھے، وعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے تم سے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، وما کان علی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، یہ کہ میں نے تمہیں جو ہے دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، پھر تم نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مجھے جو ہے آج بلیم نہ کرو، الزام نہ دو، بلکہ اپنے آپ کو دو۔ یعنی یہ ہے جو ہے وہ شیطان کی حقیقت، شیطانی انسان کی بھی اور جو ہے شیطان جن کی بھی، کہ جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ بھی بے وفائی اور جھوٹے تھے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ یہی کریں گے، اور جو ہے سب جو ہے اس انجام میں جو ہے برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی لیے اس نے کیا کہا کہ ان الظالمین لهم عذاب علیم، کہ اب تو ہم سب جو ہے ظالم جو ہے وہ دردناک عذاب میں جو ہے وہ اکٹھے ہی جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کو جو ہے کس چیز سے مثال دی، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت کہ جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک جو ہے پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی ایمان کا درخت جو ہے، لا الہ الا اللہ کا درخت، جسے کھجور کے درخت کی طرح کہا گیا، کہ وہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے دل کی زمین پر کہ شیطان اگر عارضی ہلا بھی دے ورغلا بھی لے، تب بھی یہ شیطانی انسان اور شیطانی جن جو ہے وہ تم کو اللہ کی راہ سے پوری طرح ہٹا نہیں سکیں گے، اس ایمان کے جو ہے جڑیں جو ہے وہ راسخ ہونے کی وجہ سے جو دل میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے جمی ہوئی ہیں اس بنا پر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جو ہے وہ سورت کے نام کی نسبت سے آیت نمبر جو ہے 35 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی دعا کا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ جب شہر آباد ہو گیا تو کہا کہ اس شہر کو اب امن کا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ جو ہے پھر مجھے اور میری جو ہے وہ اولاد کو جو ہے بت پرستی سے بچا لے، کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس، کہ ان بتوں نے تو بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میرے طریقے پر ہے وہی میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میرے خلاف طریقے پر چلے تو اللہ تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایک طرح سے جو ہے اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو خود ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی جو ہے اسے دھوکہ کر رہے ہو، کہ انہوں نے تو اس شہر کو اللہ کی عبادت کے لیے آباد کیا تھا اور ان کا ایک خاص کنسرن تھا کہ بتوں سے پاک رہے یہ جگہ، اور انہوں نے تو توحید کی جگہ بنایا تھا اس کو، مگر تم انہی کے ساتھ جو ہے وہ غداری کر رہے ہو اور تم نے جو ہے اسے کیا بنا دیا، اور پھر یہ کہ جو ہے ان کے طریقے سے ہٹے، پھر ان کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور پھر آیت نمبر 37 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اس کا کیا جو ہے اس میں کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور کس لیے انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے وہ اللہ کے گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کیا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ جو ہے یہ نماز قائم کریں، یعنی تیری عبادت کریں اس بنا پر، اور جو ہے اس خواب کو اور اس دعا کو جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ تو جو ہے یہ تھی جو ہے وہ سورت ابراہیم۔ تو اس جز میں جو ہے ہمارے لیے سیکھنے کے کیا سبق ہے کہ حقیقی راحت اور خوشی اللہ سے مضبوط تعلق ہی میں ہے، اور باقی ہر شے اور انسان جو ہے اس سے تعلق اللہ کی خاطر رکھنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ صبر مشکل میں پر امید اور باوقار طریقے سے اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے، اور جب دوسرے وہ نہ دیں جو آپ اللہ کی خاطر ان کو دے دیں تو پھر آپ محسن بن جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ کو پا لینا ہے، ساری دنیا بھی مل جائے تب بھی بندہ اپنے مرتبے کو نہ بھولے، اور پھر بصیرت جو ہے وہ علم نافع سے ملتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملنا،
اس زمین پر جنت جیسا ایکسپیرینس ہے، اور پھر یہ کہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری نہیں، اور پھر یہ کہ ایمان کا درخت جو ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دل کی زمین پر راسخ ہو، جمی ہوئی ہو، تو پھر شیطانی انسان اور شیطانی جن بندہ مومن کو اللہ کی راہ سے پوری طرح ہٹا کر نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے دین پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بھی جو ہے اس کلمے کا جو ہے درخت جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ راسخ کر دے، اور ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بصیرت جو ہے وہ علم نافع کے ذریعے سے عطا فرمائے، اور اپنے جو ہے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اس زمین پر جو ہے وہ اس جنت کے جو ہے ایکسپیرینس کو، اس کے ٹیسٹ کو جو ہے چکھ سکیں، کہ جو ہے وہ اصل حلاوت جو ہے وہ مٹھاس سے ہے، وہ اللہ کی بندگی کی حلاوت اور مٹھاس ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں ہماری عبادات کو جو ہے واقعی اپنے قرب اور اپنی رضا کا ذریعہ اور ہماری بخشش کا ذریعہ جو ہے بنا دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔